جیسے ہی میں نے اور یہ مقبول جان صاحب کے ساتھ پروگرام سے علیحدگی اختیار کی اور اپنے فیوچر کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو کچھ نادیدہ قوتیں تھیں جو میرے ساتھ رابطے میں آئیں اور میں خاموشی سے وہ سنتا رہا اور ایک دو مرتبہ اس کا تذکرہ میں نے اوریہ صاحب سے بھی کر دیا تھا۔ کینیڈا سے ایک صاحب تھے جو وہاں کے ایک بہت معروف ٹیلی ویژن چینل کو اون کرتے ہیں، مالک ہیں اس کے۔ مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ کون ہے، انہوں نے مجھے فیس بک پہ پہلے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی اور رینڈملی جب کوئی فرینڈ ریکویسٹ آئے اور آپ کے پروفائل پہ بہت کچھ اچھا لکھا ہوا ہو تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہوتے ہیں، اور یہی بڑے پن کی نشانی ہے۔ تو میں نے ان کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی تھی اور فرینڈ ریکویسٹ اس وقت آئی جب میں اوریہ صاحب کے ساتھ وہ پروگرام چھوڑ چکا تھا۔ تو ان صاحب کا میں نام یہاں پر لینا نہیں چاہتا اور نہ ہی میں نے ان کے ادارے کا نام لینا ہے، لیکن کیونکہ بات ایسی ہے اور بات بتانے والی ہے تو بات بتانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مجھے کال کی، سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے کانفیڈنس میں لیتے ہوئے کہا کہ میں ایک پکا پاکستانی ہوں، میں ایک پکا مسلمان ہوں اور میں آج کل کینیڈا میں مقیم ہوں، تقریباً 35 سال مجھے ہو گئے ہیں یہاں رہتے ہوئے، اور آپ ماشاءاللہ بڑے اسٹرگلنگ ہیں، آپ کا بڑا زبردست فیس ہے، آپ کا بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہے، آپ جیسے نوجوانوں سے ہمیں بہت امیدیں ہیں، آپ جیسے نوجوان ہی ہیں جو اس ملک کا مستقبل ہیں۔ یہ ساری چکنی چپڑی باتیں انہوں نے مجھ سے کرنا شروع کر دیں اور پھر باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ کیا حال ہے۔ میرا کہنا یہی تھا کہ پاکستان میں اقلیتیں دیگر ممالک کی نسبت بہت بہتر طریقے سے رہ رہی ہیں اور یہاں پر اتنے مسائل نہیں ہیں جتنے کہ آپ انڈیا میں جا کے دیکھتے ہیں، جتنے بنگلہ دیش میں ہیں یا جتنے ویسٹرن کنٹریز یا یورپ میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر باتوں باتوں میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان میں کچھ اقلیتیں ہیں جن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، جیسے عیسائی ہیں یا جیسے قادیانی یا احمدی ہیں، ان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا۔ تو میں ان کی بات کا مطمع نظر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر انہی باتوں باتوں میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یار آپ نے اور یہ مقبول جان صاحب کو 3-3.5 سال کیسے بھگت لیا، وہ تو انتہائی فنڈامنٹلسٹ قسم کے آدمی ہیں اور انتہائی ایکسٹریمسٹ قسم کے آدمی ہیں۔ میں نے ان کی یہ بات بھی سن لی اور خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ ینگ بریڈ ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایز این اینالسٹ آپ میرے پروگرام پہ اور میرے چینل کے مختلف شوز کے اوپر اپیئر ہوا کریں اور ہم آپ کو اس کا موقع دیں گے۔ میں نے جب ان کی بہت ساری باتیں سن لی تھی تو خود ہی یہاں پر میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا تعلق پاکستان میں کہاں سے ہے اور کوئی خاص وجہ، کیونکہ میں ابھی بہت ینگ آدمی ہوں، میں ایز این اینالسٹ یا تجزیہ کار بیٹھ نہیں سکتا اس پہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس بات کو چھوڑیں، آپ کیا اب اتنی ڈیٹیل میں جانا آپ نے شروع کر دیا ہے، اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب یہ جو پرسنل لائف ہوتی ہے نا، پرسنل لائف بندہ اتنی جلدی کسی سے ٹیلی فون پر پہلی کال کے اوپر شیئر نہیں کرتا ہوتا۔ تو میں نے تردد کیا اور میں نے ان کو نہیں بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم جو ہے آفر کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پر آ جائیں کینیڈا میں، آپ کو اس چینل کے اندر ہم شیئرز بھی دے دیں گے، آپ خوبصورت سے خوبصورت کینیڈین شہری کوئی بھی لڑکی اس کا نام لے دیں، ہم اس سے آپ کی شادی کرانے کو بھی تیار ہیں، اور آپ اگر کہیں تو آپ کو نارمل فلائٹس کی بجائے چارٹرڈ فلائٹس کے ذریعے یہاں پر لایا جائے گا، آپ کو وہ پروٹوکول دیں گے کہ دنیا آپ کے اوپر اشش کر اٹھے گی، آپ کو دنیا میں کہیں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوا کریں گے۔ تو I was quite surprised کہ میں نے کہا یار مجھے کیوں آفر کر رہا ہے یہ بندہ اور اس آفرز کے پیچھے معاملہ ہے کیا۔ تو میں باتوں باتوں میں نے پوچھنا شروع کر دیا، میں نے کہا حضور والا یہ اتنی نظر کرم میرے اوپر ہی کیوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اتنی اسٹرگل کی ہے، وہ اسٹرگل کے سارے معاملات میں بسوں میں ٹریول کرنے والا آدمی، پھر گاڑی پہ آیا، پھر چھوٹی گاڑی، پھر بڑی گاڑی، پھر اللہ نے عزت دی، حق حلال کی کمائی سے بہت کچھ کمایا ہے، لیکن یہ آپ مجھے چارٹرڈ پلینز، ہیلی کاپٹرز کی باتیں، 3 خوبصورت لڑکیوں کے رشتے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ مجھے۔ انہوں نے کہا بس آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ جو ہے ایک دفعہ کینیڈا چکر لگا لیں، اور اگر آپ زیادہ انسسٹ کرتے ہیں تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے بس ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے اوپر بات نہیں کرنی۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جس کے اوپر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں ایک لمحے کو خاموش ہوا اور اگلے لمحے میں نے لبیک یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ ختم نبوت پہ بات نہ کرنے کا مطلب
وہ صاحب قادیانی تھے، ان کی آئی ڈی اور ان کے جو ڈیٹیلز تھیں اس کی تمام تک تفصیلات پھر میں نے نکلوائیں. تو وہاں کے وہ بہت ہی بڑے ریپرزینٹیٹیو ہیں احمدیوں کے، انہوں نے مجھے کال کی تھی اور کال کر کے مجھے اتنی پرتعیش قسم کی آفر دے کر اپنے دین سے ہٹانا اور اپنے عقیدے سے ہٹانے کی انہوں نے پوری کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہے، میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جس طرح کی وبا چل رہی، پتہ نہیں کل کس کا وقت ہو کس کا نہ ہو. میں بات اپنے دل میں لے کر پھر رہا ہوں. مجھے بات آپ کو بتانی چاہیے تھی کہ اس طرح کے ایکٹس ہوتے ہیں، لوگوں کو اس طرح سے پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو بڑی پرتعیش آفرز کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے عقیدے سے ہٹ جائیں. لیکن ختم نبوت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان ماننا، اس سے ہٹنے والا ایک تو ہمارے دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہے. کیونکہ جو بندہ بلیف نہیں رکھتا، جس بندے کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اس کے لیے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ سامنے رکھ دیا جائے. تو اس فیز میں تقریباً میں نے 6-7 مہینے بے روزگاری کے کاٹے، اور اس کے بعد میں نیکسٹ سٹیپ پہ گیا، اور اس کے بعد میں نیکسٹ سٹیپ پہ گیا. اس دوران میں نے عمرہ بھی کیا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی دی. جو تجلیات، جو انوار اور جو راز میرے اوپر اس واقعے کے بعد افشا ہوئے، وہ میں اس وقت اس ویڈیو لاگ کے ذریعے بتانا پسند نہیں کروں گا. لیکن اتنا میں ضرور بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دکھا دیا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، شاید دنیا میں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہو. اور یہ صرف میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، شاید آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر لیں گے، بہت سارے نمبرز لگ جائیں گے، آپ نہ کیجیے اس کو. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے اندر کا انسان کیا ہے، اور میں نے اس واقعے کے بعد کیا کچھ دیکھا ہے. اب دوسرا جو واقعہ تھا وہ بھی بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے ہی آپ نیوز کا چیپٹر کلوز ہوا ہے، بائی دا وے آپ نیوز کیوں بند ہوا، آپ نیوز میں میرا پروگرام کیسے کتنا ہائی ریٹڈ تھا، اس کے بند ہونے کی ریزنز کیا بنی آپ نیوز کے، اس کے اوپر میں نے ایک الگ ایپیسوڈ کرنی ہے، اور بڑی ایپیسوڈ ہوگی. میں نے بڑے زبردست قسم کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے لانی ہے. جو لوگ اب تک آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ انفارمیشن نہیں ہے، ایکچولی معاملہ کچھ اور ہے. اچھا، آپ نیوز جیسے ہی کلوز ہوا ہے تو مجھے ایک انٹرنیشنل جریدہ ہے، انٹرنیشنل اخبار ہے، اس کی طرف سے مجھے آفر ہوئی کہ آپ ہمارے ساتھ کالمز لکھیے. آپ کے کالمز، آپ کی رائٹنگز جو ہیں بڑی وائڈ اسپریڈ ہوتی ہیں، آپ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کر لیں اور لکھیے. تو ان کے برطانیہ میں موجود ایک صاحب کی مجھے کال آئی تھی، میں نے ان سے بات کر لی. اچھا پے کرتے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ ہماری کنٹری ہیڈ ہے، وہ آپ کو کال کریں گے، آپ سے رابطہ کریں گے. اب ان کے کنٹری ہیڈ نے ایک دن کال نہیں کی، دوسرے دن نہیں کی، تیسرے دن نہیں کی، چوتھے دن پھر مجھے برطانیہ والے بھائی صاحب کی کال آئی کہ میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں، آپ ان سے رابطہ کر لیں. میں نے ان سے رابطہ کیا تو ان صاحب نے کہا جی اچھا جی، آپ کا تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے آرٹیکلز بڑے ہٹ ہوتے ہیں، بڑی زبردست بات ہے، اور ماشاءاللہ ہم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کوئی تقریباً 60,000 روپیز پر آرٹیکل پے کرتے ہیں، اور اگر آپ ہفتے میں 3-4 آرٹیکل لکھیں تو آپ 4-5 لاکھ روپے تو ویسے ہمارے صرف آرٹیکل سے بنا لیں گے. لیکن آپ سے ایک گزارش کرنی تھی ہم نے. میں نے کہا جی حکم کیجیے. کہتے ہیں ہماری پالیسی ہے. میں نے کہا کیا پالیسی ہے جی؟ کہتے ہیں ہماری پالیسی یہ ہے کہ آپ نے قادیانیوں کے خلاف نہیں لکھنا. اگین یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. دیٹ واز ناٹ اے سرپرائزنگ تھنگ فار می. آئی واز ایکسپیکٹنگ اے بٹ ڈفرنٹ کائنڈ آف ایڈیٹوریل پالیسی فرام دیئر سائڈ. میں چاہ رہا تھا کہ پولیٹیکل سیٹ اپ کے اوپر یا پھر انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر وہ ایڈیٹوریل پالیسی دیں گے، انہوں نے مجھے ریلیجیس افیئرس کے اوپر ایڈیٹوریل پالیسی دے دی. میرے لیے عجیب سی بات تھی، شاکنگ بات تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا ایک آرٹیکل دیکھا تھا احمدیوں کے خلاف، اور آپ نے عاطف میاں کے اوپر بڑی بات کی تھی. دیٹ واز اگین اے سرپرائزنگ تھنگ. میں نے ان سے کہا حضور والا، مجھے آپ کے جریدے کے اوپر آرٹیکلس نہیں لکھے ہیں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور میں بڑی حق حلال کی بہت اچھی ارننگ سے گزارا کرتا آیا ہوں، کرتا آ رہا ہوں اور کرتا رہوں گا.
اللہ تعالیٰ نے مجھے نام دیا ہے، پہچان دی ہے، عزت دی ہے، پاکستان میرا وطن ہے، مجھے اسی مٹی میں خاک ہو جانا ہے. مجھے کہیں امریکہ، یورپ، لندن، کینیڈا کے ویزے نہیں چاہیے. میں نے یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، اسی ملک کے عوام کے لیے. ہاں، میری بات سے، میری رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو ہماری زندگی، اس کا کچھ نہیں پتا. لائف ایکسپیکٹینسی آپ کی 50، 55، 60 سال ہے. اس سے زیادہ تو آپ نہیں جی سکتے. جی بھی لیں گے بونس میں 10، 15 سال اور تو کیا جیے گی. جو اخروی زندگی ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ انٹیکٹ رہنا چاہیے. اس ویڈیو کا تعلق کسی قسم کی سبسکرپشن سے نہیں ہے. آپ اپنی چوائس کے اوپر چاہیں سبسکرائب کیجئے اور میرے ساتھ جڑے رہیے. السلام علیکم.